سر ایک ٹرم ہے سر پیراڈائم، ذہنی حالت سر ایک ذہنی حالتوں میں سے ایک حالت ہے جو کہ بڑی مثبت حالت ہے سر، وہ ہے ابنڈنس کی فیلنگ. بہت ہے، کثرت ہے، کرم ہے. یہ سر اس ابنڈنس کی فیلنگ کو قائم کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ اتنی طاقتور فیلنگ ہے. اس سے شکر بنتا ہے، اس سے کائنڈنس آتی ہے، اس سے ایمپتھی آتی ہے، اس سے قربانی دینے کا جذبہ آتا ہے، اس سے سخاوت بڑھ جاتی ہے، اس سے جو اعتماد ہے، زندگی کے ہینڈلز کو پکڑنے کا جو اعتماد ہے سر وہ بڑھ جاتا ہے. اس کثرت کی فیلنگ کو، اس ابنڈنس کی فیلنگ کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ یہ عجیب اتفاق ہے کہ آپ کی طرف آ جاتے ہوئے جو صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے ان کے ساتھ میں ایگزیکٹلی اسی پہ بات کر رہا تھا. وہ ایک صاحب کو کوٹ کر رہے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے تک، چند سال پہلے تک ان کی سیلری اگر اماؤنٹ ایکس تھی تو اب ان کی سیلری جو ہے وہ ایکس پلس 200 ٹائمز ہو گئی ہے. تو اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں ہے نہیں میرے پاس، ہے نہیں. 95 سے جمپ لے کے ہی روز ٹو 42 لاکھ. اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنی ٹائمز ملٹیپلائی ہوئی. اب بھی وہ روتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں مر گیا. تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ ان کی اگر 42 کروڑ بھی ہو جائے گی سیلری، وہ اسی طرح رہیں گے. کچھ لوگوں کو رونے کی عادت پڑ جاتی ہے تو ان کی برکت اڑ جاتی ہے، ان کی زندگی سے برکت ہی نکل جائے گی. وہ واقعتاً پھر روتے رہتے ہیں کہ پورا نہیں ہوتا. اس کے برعکس وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دے دی شکر کرنے کی، ان کے یہاں برکت بے پناہ ہو جاتی ہے. آپ نے خود ہی ابھی یہ فرما دیا اس پیراڈائم کے سلسلے میں. مسلمان کی زندگی کا ایک لازمی جزو شکر ہے. ہم اس کو ملا کے بات کر لیتے ہیں، صبر و شکر. لیکن اصل میں در حقیقت شکر ایک علیحدہ میدان ہے، ایک علیحدہ ڈائمنشن ہے انسانی کیریکٹر کی. صبر ایک علیحدہ ڈائریکشن ہے انسانی کیریکٹر کی. تو یہ جو شکر کا جذبہ ہے، یہ پیدا کرنے کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے. وہ جو آپ پیراڈائم کی بات کر رہے ہیں کہ پیراڈائم کریٹ کرنا، جی سر، بڑا آسان طریقہ ہے. کبھی آپ دیکھیے ہم کرتے کیا ہیں، میں بھی یہی کرتا ہوں، آپ بھی یہی کرتے ہیں، کہ رب تعالیٰ نے صبح سے رات تک ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے. زیادہ دور نہ جائیے، ہم اس کی ہوا کو انہیل کرتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم آکسیجن انہیل کر رہے ہیں. رب تعالیٰ ہوا کی ایک کیمیکل کمپوزیشن کو برقرار رکھتا ہے. جی سر. تو اس کے اندر جو آکسیجن کی پرسنٹیج ہے اس کو لیول پہ رکھتا ہے. ہم اس کی پیدا کردہ اس آکسیجن کو انہیل کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک خاص ریشو کے ساتھ. پیور آکسیجن اگر میں انہیل کر لوں گا تو میرے لنگز پرفریٹ ہو جائیں گے، برداشت نہیں کر سکتے لنگز. تو اس کے اندر 76%، 75% ساتھ نائٹروجن آتی ہے، 24%، 22% اس طرح آکسیجن آتی. وہ ایک بیلنس ہے. اب یہ فری آف کاسٹ رب کی میں یوز کر رہا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. رب تعالیٰ انسان کو اس حالت سے ایک طاقتور جوان آدمی تک لاتا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوتے، اپنی جسم سے مکھی بھی اڑانے پر قادر نہیں ہوتا. رب تعالیٰ ہمارے ماں باپ کے دل میں ہماری محبت پیدا کر دیتا ہے، اور والدہ اپنے خون سے بنا ہوا دودھ پلا کے ہمیں پالتی ہیں. والد اپنے خون پسینے کی کمائی ہم پر خرچ کرتے ہیں، اور بڑی محبت کے ساتھ. یہ رب ہے جو ان کے دل میں ہماری محبت ڈال رہا ہے. یہاں سے شروع ہو جائیے گننا. تو اگر ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ رب تعالیٰ انگنت نعمتیں ہمیں عطا فرما رہا ہے، اگر ایک چیز ہمیں نہ ملی تو کون سی قیامت آ گئی. مجھے 1,00,000 چیزیں ملی ہیں، ایک نہیں ملی. اس 1,00,000 کا شکر مجھ پہ واجب ہے، میں کیوں نہیں کرتا؟ وہ ایک ہی کو رو رہا ہوں. جب میں اپنے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں تو اللہ کی عظمت، اس کی مہربانی اور
اس کی عنایات کا ادراک میرے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ڈرل جب میں اکثر کرنے لگوں گا اپنے زندگی میں تو میرے اندر وہ شکر جو ہے وہ میری فطرت میں داخل ہو جائے گا اور وہ میرا ایک پیراڈائم خود بخود ڈیولپ ہو جائے گا. جو ملا ہے اس پر نظر رکھیں. ٹھیک ہے سر. جو اگر ایک آدھ چیز نہیں ملی اس کو ہم بھلا دیں کہ جس رب نے اتنا کچھ عطا فرمایا اگر ایک نہ ملی چیز تو کون سی قیامت آ گئی ہے. تو شکر گزاری پیدا ہو جائے گی انسان میں.